بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ہے انسانیت کو واقعہ کربلا، صرف کا امتحان، کوئی حر بنا کوئی حرملہ بنا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ واقعہ کربلا میں جہاں نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی کے نواسے کے خون کے پیاسے تھے، وہیں پہ امام حسین علیہ السلام کے کارواں میں ایک شاہ سوار ایسا بھی تھا جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس سے بڑھ کے یہ کہ کربلا کا یہ واحد دلہا تھا جس کی شادی کو ابھی 15 یا 16 دن ہی گزرے تھے۔ ان کا نام وہب عبداللہ ابن عمیر ابو وہب کلبی ہے، جو وہب کلبی کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ امام عالی مقام کی طرف سے کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ قبیلہ بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے جو اس وقت زیادہ تر عیسائی تھے۔ آپ بھی پہلے عیسائی تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ نے اپنی بیوی اور والدہ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ آپ ایک جانے مانے تاجر تھے۔ آپ شادی کر کے اپنی والدہ اور بیوی کے ہمراہ لوٹ رہے تھے جب آپ کا کربلا سے گزر ہوا تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے خاندان والے اور چند ساتھی بھی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہب کلبی نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، حالانکہ آپ کی نئی شادی ہوئی تھی اور اس وقت آپ کی عمر 17 سال تھی۔ وہب کلبی بھی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، یہ جاننے کے باوجود کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ وہب کلبی لمبے اور چوڑے شانوں کے ایک قوی انسان تھے۔ وہ لوگوں کے درمیان بہت باعزت تھے اور اپنی بہادری کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ آپ نے اپنی زوجہ ام وہب بنت عبداللہ سے اپنے فیصلے کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے فیصلے کی حمایت کی اور ان سے کہا، کتنا عقل مندانہ فیصلہ ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ رات گئے کوفہ سے نکلے اور 8 محرم کو کربلا پہنچے اور امام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی طرف سے یزیدی فوج کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دے دی۔ ابن زیاد کے غلام یاسر اور سلیم آپ کے مد مقابل تھے۔ یاسر اور سلیم نے آپ سے اپنا تعارف پوچھا۔ جب آپ نے اپنا تعارف کروایا، انہوں نے آپ سے جنگ کرنے سے انکار کیا اور کہا، یہ ہمارے مد مقابل نہیں ہے۔ وہب کلبی بولے، اے زانی کے بیٹے، کیا تم مجھ سے نہیں لڑ سکتا؟ یہ کہہ کر آپ نے یاسر پر تلوار سے حملہ کیا اور اس سے تلوار بازی شروع کر دی۔ اتنے میں سلیم نے آپ پر حملہ کیا۔ اپنے آپ کو سلیم کے حملے سے بچاتے ہوئے آپ کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں اور جوابی وار سے آپ نے یاسر اور سلیم کو قتل کر ڈالا اور رجز پڑھتے ہوئے آپ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ کی بیوی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، آپ کے پاس آئی اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ایسے ہی اچھوں کی حفاظت کرتے رہو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے۔ اتنے میں شمر کے لشکر نے امام حسین کے دوسری طرف حملہ کر دیا تو وہب بن کلبی نے جوابی حملہ کیا اور یزیدی سپاہیوں کے 31 آدمیوں کو واصل جہنم کیا۔ حانی بن ثابت نے آپ کا دایاں بازو کاٹ ڈالا اور بکر ابن حائی نے آپ کا بایاں بازو کاٹ ڈالا۔ ہاتھوں سے محروم ہونے کے بعد آپ کو پکڑ لیا گیا اور بعد میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کا سر قلم کر کے حسینی خیمے کی طرف پھینک دیا گیا۔ اسے آپ کی بیوی نے اٹھایا، خون صاف کیا اور یزیدی لشکر کی طرف دوڑ لگائی۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں یہ کہتے ہوئے واپس بھیجا، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ واپس جائیں، آپ کو جہاد میں شرکت کرنے کی چھوٹ ہے۔ یہ کہتے ہوئے واپس گئی، یا اللہ مجھے مایوس نہ کرنا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ جب وہب کلبی شہید ہو گئے، ام وہب لاش کے پاس آئی اور کہا، آپ کو جنت مبارک ہو، میں اس خدا رحیم و کریم سے جس نے آپ کو جنت سے سرفراز فرمایا التجا کرتی ہوں کہ وہ مجھے آپ کے ساتھ جنت میں ہم نشینی عطا کرے۔ جب شمر علی نے ام وہب کا صبر، شوہر کے ساتھ وفاداری، حسین ابن علی کے ساتھ محبت دیکھی تو خوف زدہ ہوا کہ کہیں ابن زیاد کے سپاہی حسین ابن علی کے ساتھ نہ مل جائیں، اس لیے اس نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا
کہ فوراً وہب کے سر پر ایسا گز مارو کہ وہ ختم ہو جائے۔ رستم نے ایسا ہی کیا اور اس طرح عبداللہ کلبی کی شجاع و بہادر شریک حیات وہب اپنے شوہر کی شہادت کے کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئی اور اپنا مدعا حاصل کر لیا۔ وہ ایک بہادر خاتون تھی جو اپنے شوہر عبداللہ کلبی کے ہمراہ کربلا میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئیں۔ قابل ذکر ہے کہ کربلا کے دل خراش واقعے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں 3 ایسی شجاع بہادر خواتین تھیں جنہوں نے یزیدیوں سے مقابلہ کیا، جن میں سے 2 عورتیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم سے میدان جنگ سے خارج ہو گئیں، لیکن وہب کربلا کی جنگ میں موجود تھیں اور شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئیں۔ ایک اور مسیحی عاشق حسین ابن علی، جس نے ابن ضیاء سے امام حسین پاک کا سر مبارک لینے کے لیے اپنے 7 بیٹوں کا سر کا نذرانہ پیش کیا، یہ ان کی آل رسول سے محبت ظاہر کر دیا۔ ایک اور جانثار حر کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ کا پورا نام حر بن یزید بن نجیہ تمیمی یربوعی رہائی ہے۔ واقعہ عاشوراء سے پہلے عبداللہ ابن زیاد کی جانب سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کارواں کو کوفہ جانے سے روکنے کی ذمہ داری حر بن یزید کے سپرد کی گئی، لہٰذا اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے حر 1000 افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ عاشوراء کے روز حر بن یزید رہائی یزید کا لشکر چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو گئے اور آخر کار امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے کام سے نادم ہو کر توبہ کر کے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونے کی وجہ سے حر کو احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شیعہ حضرات حر کو توبہ کی قبولیت اور کامیابی کی امید کی علامت طور پر پیش کرتے ہیں۔ حر کا مقبرہ کربلا کے مغرب میں تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حر کوفہ کے مشہور ترین جنگی دلاوروں میں سے تھے۔ بعض منابع نے اشتباہ کی وجہ سے انہیں عبداللہ بن زیاد کے شرطا ہونے کے عنوان سے ذکر کیا ہے، بس اس بنا پر دیگر روایات کی بنا پر عبید اللہ بن زیاد نے حسین بن نمیر وہ صاحب شرطا کے عنوان سے نہیں بلکہ وہ ایک فوجی منصب کا حامل تھا، اسے عبداللہ بن زیاد کی طرف سے تمیم و حمدان کے نوجوانوں پر مشتمل فوج کی سپہ سالاری کے فرائض کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے مامور کیا تھا، اور عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے اس کو 4000 کی نفری کے ساتھ قادسیہ روانہ کیا تھا تاکہ وہ قادسیہ سے خوفان تک کے علاقے کو اپنے زیر نظر رکھے اور اسی طرح وہ اس علاقے میں آنے جانے والوں سے آگاہ رہ سکے، اور حر اور اس کے 1000 سپاہی اسی 4000 افراد کا حصہ تھے کہ جو حسین بن نمیر کی سرگردگی میں مامور ہوئے تھے۔ خود حر روایت کرتے ہیں کہ جب میں قصر ابن ضیاء سے باہر نکلا تاکہ حسین کو روکنے کے لیے سفر کا آغاز کروں تو میں نے 3 بار اپنے پیچھے ایک غیبی ندا سنی کہ جو مجھے کہہ رہی تھی، اے حر، تمہیں جنت کی بشارت مبارک ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کو اپنے پیچھے نہ پایا اور میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ کیسے جنت کی بشارت ہو سکتی ہے جبکہ میں امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے اس بات کو ذہن نشین کیا، یہاں تک کہ اس نے اس بات کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو امام نے کہا، تو نے حقیقت میں نیکی اور خیر کی راہ کو پا لیا ہے۔ امام سے کہا کہ خدا کی قسم، جیسا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گروہ کے بعد آنے والوں کی نسبت اس گروہ سے ہمارے لیے جنگ کرنا آسان تر ہے، اپنی جان کی قسم، ان کے بعد آنے والوں کے ساتھ ہم میں جنگ کرنے کی سکت نہیں ہے۔ امام نے جواب دیا، ہاں درست کہہ رہے ہو، لیکن میں جنگ میں پہل نہیں کرنے والا، جنگ نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حر کے ساتھ چلتے ہوئے کربلا پہنچے تو حر کے لشکر نے ان کا راستہ روک لیا اور حکم دیا، یہیں فرات کے کنارے پڑاؤ ڈالیں۔ امام عالی مقام نے کہا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا گیا کربلا۔ امام نے یہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ حر کے ساتھیوں نے ایک طرف خیام نصب کر دیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پڑاؤ ڈالنے پر حر نے ابن زیاد کو خط لکھا اور ان کے کربلا میں ٹھہرنے کی خبر دی۔ حر نے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سخت اقدام کیا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی عزت و احترام کی جانب اشارہ کیا۔
عاشور کے دن عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو آراستہ کیا اور لشکر کے سپہ سالار مقرر کیے۔ اس نے حر بن یزید رہائی کو بنی تمیم اور بنی ہمدان کی سپہ سالاری دی۔ لشکر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حر نے جب لشکر کو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے بالکل مصمم دیکھا تو وہ عمر بن سعد کے پاس آیا اور اس سے کہا، کیا تو اس شخص حسین بن علی سے جنگ کا ارادہ رکھتا ہے؟ عمر بن سعد نے جواب میں کہا، ہاں، خدا کی قسم، اس جنگ کی آسان ترین صورت سروں کا گرنا اور ہاتھوں کا کٹنا ہوگی۔ حر نے کہا، مگر تمہاری تجویزیں تو خوش آئند نہ تھیں۔ عمر بن سعد نے جواب دیا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا، لیکن تمہارے امیر نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ سننا تھا کہ حر عمر کے لشکر کو چھوڑ کر لشکر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے اور آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی فوج کی طرف بڑھنے لگے۔ لشکر عمر بن سعد کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے کہا، اے حر، حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے کپ کپاتے جسم کے ساتھ کوئی جواب نہیں دیا۔ مہاجر حر کی یہ حالت دیکھ کر شک میں پڑ گیا اور حر سے یوں مخاطب ہوا، خدا کی قسم، میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہارا یہ حال نہیں دیکھا۔ مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا کوئی شجاع ترین شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ میں تمہارا کیا حال دیکھ رہا ہوں؟ حر نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ حر نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف چلنے لگے۔ کہتے ہیں کہ وہ بڑی پریشانی کے عالم میں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے اور اسے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ کوفی معاملے کو جنگ تک لے جائیں گے۔ وہ معافی کا طلبگار ہوئے۔ امام نے اس کے لیے استغفار کی اور فرمایا، تو اس دنیا اور آخرت میں آزاد ہو۔ ابن زیاد کے لشکر کے لیے حضرت حر کا امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونا حیران کن تھا۔ بعض حر کے ملحق ہونے کی وجہ سے غیبی صدا کے سننے یا سچے خواب کو قرار دیتے ہیں۔ کسی بھی سبب سے قطع نظر یہ ان کے انتخاب یعنی امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو جانے کی قدر و قیمت کو کم نہیں کرتی ہے۔ بعض نے اس گفتگو میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں اور خدا کی قسم، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا آگ میں جلا دیں، میں وحشت کے انتخاب سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ حر نے توبہ کرنے کے بعد لشکر کے سامنے ان الفاظ میں نصیحت کی، امام حسین نے جو تجاویز تمہیں دی ہیں، اس بات کا بس نہیں بنی کہ خدا تمہیں اس جنگ سے دور رکھے۔ حر نے یہی بات عمر بن سعد سے دوبارہ کہی تو عمر نے کہا، میں حسین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا میں اسے اختیار کرتا۔ یہ سن کر حر لشکر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے اہل کوفہ، تمہاری مائیں تمہارے غم میں رہیں۔ اس نیک شخص کو دعوت دی اور اسے کہا کہ تمہاری رکاب میں جنگ کریں گے۔ حر نے بڑی بہادری سے جنگ کی۔ ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل رچ خوانی کرتے ہوئے دشمن پر حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کو قتل کیا۔ پیادہ لشکر نے مل کر ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ کہا گیا ہے ایوب بن مسرع اور ایک کوفی سوار ان کی شہادت میں شریک تھے، لیکن بعض نے کہا کہ ظہر سے کچھ پہلے حبیب بن مظاہر کی شہادت کے بعد زہیر بن کین اور حر بن یزید رہائی اکٹھے میدان جنگ میں گئے۔ دونوں ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہے۔ جب ایک دشمن کے نرخے میں جاتا تو دوسرا اسے چھڑانے کے لیے مدد کو آتا، لیکن دشمن پر مسلسل حملے کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت حر شہید ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام اس کے جنازے کو لائے تو امام حسین علیہ السلام ان کی میت کے سہانے بیٹھ گئے اور اس کے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے فرما رہے تھے، حر، تو اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں آزاد ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے رومال سے اس کے سر کو باندھ دیا۔ بھائی اور اولاد، بعض جدید منابع میں مذکور ہے کہ حر کے بیٹے، بھائی اور غلام بھی امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے اور وہ بھی واقعہ کربلا میں شہید ہوئے۔ شہدائے کربلا کے دفن کے موقع پر بنی اسد کے افراد اور حر کے قبیلے کے لوگ حضرت حر کے جسد کو باقی شہداء سے دور لے گئے۔ اس جگہ جسے پرانے زمانے میں نواویس کہا جاتا تھا، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ بس اس نقل کے مطابق حضرت حر حضرت امام حسین علیہ السلام سے 1 میل کے فاصلے پر دفن ہے۔ ان کا مقبرہ اس وقت شہر کربلا کے مغرب میں تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ زیارت شہداء میں حضرت حر کو ان الفاظ میں یاد کیا گیا ہے، السلام علی الحر ابن یحییٰ۔ ناظرین، مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔